السلام والسلام على محمد المصطفى مما بعد فأخبرني بالدين والحكمة والإله الجليل والرحيم سورة ياسين التقسيم العصر بالقدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المصطفى بما بعد فأخبرني بالعلم والإكرام والدين والشمس تغيير مستقر لها ذلك التقدير العزيز الحكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد قلب الدين الحكيم الشمس ينبغي لها أن تغرق القمر والليل يعيده سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقال الله أنا أمرنا بالبر والبحر وخلقنا لكم من مثله ما ينفعون وإن نشاء نغرقكم فلا شريك له ولا هم ينقضون إلا رحمة منا وعافية وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وظن إنا رسوله من كل كريم ونحن على شعب من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والشمس اور سورج یہ مبتدا کے طور پر ہے اور تغییر خبر اور سورج جو تغییر وہ چلتا رہتا ہے چلنے پر مجبور ہے مستقل ہو رہا اپنی عادت پر دائرے پر پھیلائی ہوئی جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو سنت ہے اس کے مطابق ذالک کا تقدیر العزیز الحکیم اور یہ سورج کا رواں دوا اٹھنا یہ اپنے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ معین یا اندازے یا نظام ایک ایسی ذات کا وضع کرتا ہے العزیز جو خالق ہے العلیم حکمت اس میں بتانا یہ ہے کہ جو اس دور میں مشرق قومیں تھی مثلا کوئی چاند کی پرست کرتے تھے کوئی سورج بھی تو قرآن تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ چاند جو سورج یا نجوم و خواطر تو خود مسخر قوانین الہیہ اپنے اندر جگڑے ہوئے تو جو خود قوانین الہیہ کے اندر جگڑے ہوئے مجبور محض ہیں ان کو کوئنا ان کا یعنی کہ لوگ بجا لانا ان کی نظریں اور نیازیں کرنا یہ بےوقوفی یعنی یہ مظاہر فطرت جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے سامنے جھکو ان کے لیے نظریں اور نیازیں دو ان کی غائبانہ ان کو پکارو ان کو حاجت دو اور مشکل کشا قرار دو بلکہ یہ تو خود مجبور مال یعنی سورج کہ جو تمہیں بہت طاقتور نظر آتا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی شرائع کی فطرت کا پابند وہ مقید ہے وہ تو بندگی رب میں لگا ہوا ہے تو سورج تو بندگی رب میں لگا ہوا ہے اور تم اللہ کے بندے ہو کر اس کے نافرمان ہو رہے ہو یعنی مظاہر فطرت کا یہ بیان سائنسی سے زیادہ توحید اور شرک کے حوالے سے یعنی اس وقت کی اور ہر دور کی مشرق اقوام کو شرک سے مخالفت توحید پر اور توحید پہ لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے انسانی مقام سے آگاہ کیا تو ہمارا سورج تو وہ تو گویا کہ ایک بندہ مجبور کی طرح
احکام الہیہ کے سامنے یا سنت کے سامنے جو اللہ اس کے لیے ٹھہرا چکا ہے رواں دواں ہے، پل پل کے بھی اس کو آرام نہیں ہے، وہ تو خود کو یعنی سورج کی مجبوریت اور قوانین الہیہ یا کبھی جو نظام فطرت کا پاتر السماوات میں رہتا ہے اس کے اندر اس کا جکڑا ہوا ہونا یہ ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اور تمہیں والقمر، اور آپ رہا مسئلہ ان قوموں کا جو چاند کو پوجتی ہے، اس کی پرستش کرتی ہیں، اس کو غائبانہ تصرف کا مالک سمجھتا ہے، اس کے لیے سارا عمر کو جانا، تو والقمر اب رہا مسئلہ چاند کا، قدرناہ منازل، اس کا حال بھی یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک غالب طاقت والا اللہ جو ہے اس نے ٹھہرا رکھی ہے اس کے لیے منزلیں، تو وہ غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یہ ہمارے مشاہدے کے حوالے سے، ہمارے مشاہدے میں یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں، حتیٰ عادت الوجود القدیم، یہاں تک کہ جب وہ گھٹتا ہے گھرتے گھرتے وہ اسٹیج آ جاتی ہے کہ وہ ہو جاتا ہے ہجوم کی طرح، یعنی ہجوم کی جو شاخ ہوتی ہے، اور مقصود یہاں پہ اس کا تغیر اور تبدل ہونا، اس کا متغیر ہونا، اس کا بہت سے عوارض کا آنا، اور مقصود کیا ہے کہ یہ بندگی کے لائق ہے، یہ بندگی کے لائق ہے، یعنی جو خود مجبور ماض ہے اور قوانین الہیہ کے اندر جکڑا ہوا ہے، تو وہ تمہارے لیے پرستش کا، شکر کا، غائبانہ تصرف کا وہ مقام اس کو نہ دو، بلکہ ان سب کے خالق و مالک کے لیے اپنی تمام اطاعت، بندگی، محبت اس کو لگاؤ۔ اور ابھی علم میں ہم بعض قرآن کے مقامات دیکھیں گے کہ جو اسی طرح قرآن ان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، فرمایا کہ تم چاند کی پرستش کرتے ہو، چاند کا وہ اپنا حال یہ ہے کہ وہ سورج کے سامنے مجبور ماض ہے، چاند سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا، رات اور دن ایک قاعدے ضابطے کے تحت پیچھے پیچھے آ رہے، یعنی کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی و سنت سے سبقت لے جانا وہ ممکن نہیں ہے۔ کل کی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں، چاند اپنے دائرے میں، سورج اپنے دائرے میں، نجوم و کواکب سیاگان، لیل و نہار اپنے اپنے دائرے کے اندر اللہ کی ٹھہرائی و سنت کے مطابق رواں دواں ہیں۔ لہٰذا مظاہر فطرت یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہم جھکیں، ان کو اپنا معبود بنائیں اور ان کے سجدے کریں۔ یہ جو قائمت مخون ہے اس کے لیے ہم 41 37 سورہ حامیم سجدہ 37ویں آیت 41ویں سورہ، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کے وجود، اس کے متصرف ہونے، ان سب کے لیے نشان، اور اس اللہ تعالیٰ کے غالب و مقتدر ہونے، متصرف ہونے کے نشانات میں سے ایک نشان کیا ہے؟ اللیل والنہار، دن اور رات، والشمس والقمر، چاند اور سورج، چاند اور سورج، دن اور رات، یعنی تمام مظاہر فطرت کے تو مثالی وجوہ ہے جو اپنے جیسے تمام وجوہ و خواص کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ فرمایا ہے لوگوں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اے لوگوں نہ سجدہ کرو، نہ ڈنڈور کو جاؤ، نہ اپنی ذلت کرو، لا تسجدوا، مت سجدہ کرو، للشمس سورج کے لیے، ولا للقمر، اور نہ چاند کے لیے، واسجدوا للہ، سجدہ کرو تم صرف اللہ کو، سجدہ کرو تم صرف ایک اللہ کو۔ کون سا اللہ؟ الذی خلقہن، تو جس نے ان کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایہ تعبدون، اگر ہو تم اس اللہ کی عبادت کے بادشاہ، اگر تم اس ایک اللہ کی عبادت گزار ہو
تو شمس و قمر کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس رات کے لیے سجدہ کرو جو شمس و قمر کا خالق۔ یہاں تین بڑے بنیادی مسئلے ہیں رفتہ محترم۔ ایک تو میں نے یہ جو کہا ہے نا کہ شمس و قمر یہاں پر مثال ہے اور اپنے جیسے، یعنی شمس و قمر جیسے نجوم و کواکب سب کے لیے نمائندہ ہے۔ اور اس کی دلیل آ رہی ہے، آگے دیکھیں، الذی خلقہن، یعنی اگر صرف شمس اور قمر کے لیے مسئلہ ہوتا تو قرآن کہتا الذی خلقہما، ہما دو کے لیے آتا ہے، یعنی شمس اور قمر دو ہیں تو دو ہی کی طرف اگر اشارہ کرنا ہوتا تو قرآن خلقہما کہتا۔ خلقہما کہنے کی بجائے خلقہن جو کہا ہے تو اس لیے کہا ہے کہ شمس و قمر نمائندے، یعنی تمام نجوم و کواکب دراصل وہ شمس و قمر ان کے لیے نمائندے ہیں، تو تمام سیاحان یعنی جتنے ہیں وہ اس میں وہ شامل ہو گئے۔ نمبر 2، بعض نام نہاد قرآن کا نام لینے والے یہ حمد و صلات اس لیے ادا نہیں کرتے کہ قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا جب انہیں کہا کہ قرآن میں کیوں نہیں؟ قرآن میں ہے کہ تم صلات ادا کرو جو قیام رکوع اور سجدہ۔ یہ سجدے کا معنی بتاؤ۔ ہم پوچھتے ہیں سجدے کا کیا معنی ہے؟ تو سجدے کا معنی اطاعت ہوگی، سجدے کا معنی اطاعت، احکام کا ماننا، حاکم کا حکم مانو یہ اس کو صحیح ہے۔ اب ہم ان کے سامنے یہ آیت پیش کرتے ہیں کچھ وقت ہمارے سامنے۔ دیکھیے چاند اور سورج، اس کا آج تک کسی قوم نے حکم مانا؟ کیا چاند اور سورج عامر اور مہی ہے؟ چاند اور سورج کا امر اور نہیں ہے؟ چاند اور سورج کا کوئی امر اور نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو، تو چاند اور سورج کی بات اور حکم برداری کے معنی میں تو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہ چاند اور سورج عامر امر دینے حکم دینے والے وہی روکنے والے ہیں ہی نہیں۔ نمبر 2، اب یہ قومیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ قرآن محترم کہ سجدہ کیا ہوتا ہے، سجدہ تو آلریڈی کر رہے تھے۔ یعنی ایک قوم شمس کو، قمر کو، نجوم و کواکب کو سجدہ تو کر رہے تھے، تو جب وہ سجدہ کر رہے تھے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ سجدہ ہوتا کیا ہے۔ ضرورت میں ملتی تھی تو ان کا سجدے کا محل غلط تھا، یعنی سجدے کا آبجیکٹ غلط تھا۔ وہ سجدہ غلط چیز کو کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے سجدہ چاند اور سورج کو۔ اللہ نے کہا یہ سجدہ تمہارا غلط نہیں ہے، غلطی کیا ہے کہ سجدے کا یہ محل چاند اور سورج نہیں ہے، چاند اور سورج کا خالق جو ہے یہ سجدہ تم اس کو بجانا۔ لہذا یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ سجدہ ہو کر کے تم کا سجدہ تو آلریڈی وہ کر رہے تھے، تو جو چیز معلوم حقیقت تھی اس کی تعریف کرنے کا فائدہ۔ لہذا سجدہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں لسان وغیرہ میں کسی بھی میں آپ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وَالْقُلْ الْجَمِيلِ عَلَى الْعَرْضِ تَعْظِيمًا لِلَّهِ، یعنی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے لیے، خالق و مالک کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرنے کے لیے انسان کا اپنی جبین محترم اور ذات انسانی کی نمائندہ چیز ہے، تو اپنی جبین کو خالق و مالک کے سامنے اظہار بندگی کے طور پر رکھ دینے کا نام سجدہ تھا۔ وہ بھی یہ سجدہ کر رہے تھے، اس سجدے کا محل غلط تھا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ سجدہ یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ چاند اور سورج کے لیے۔ تو فرمایا کہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اور آگے لفظ ہے اور اس کا محترم إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ کے عبد ہو تو لازماً یہ سجدہ اللہ کو کر۔
لہذا جو شخص کہتا ہے میں تو اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ تو ڈیگریڈ کرنا ہے، یہ تو انسانی عظمت کے خلاف ہے، تو یہ تصور باقیانہ تصور، انگلیسی تصور ہے، شیطانی تصور ہے۔ میں جی 18 سال ہو گئے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اللہ کو یہ سجدہ نہیں کیا، تو اس ایسا ہم سے پوچھنا چاہیے کیا اللہ تمہارے شکر کا محتاج؟ تم اللہ کا شکر کر رہے ہو، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کے سامنے گردن نہیں جھکائی، تو کیا اللہ ہمارے اور آپ کے شکر کا محتاج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ کے عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس عبودیت کا ایک نشان یہ ہے کہ تم اپنی پیشانیوں کو، زمینوں کو اللہ کے حضور میں جھکاؤ، بچھاؤ، رکھو، یہ اس کی عظمت اور تمہاری عبودیت کا اظہار ہے۔ تو کہنا میں نے یہ بولا کہ قرآن نے یعنی شمس و قمر کے علم مذاہب کے بیان سے سائنسی سے زیادہ یعنی اس کا جو سوشل یعنی یا انسان کے اندر جو انسانیت کا ایک فضا ہے تو اس کے حوالے سے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو اب ہم اصل کی طرف لوٹتے ہیں جہاں سے ہم پڑھے تھے، سورہ یہ 530 صفحہ، فرمایا کہ کل فی فلک یسبحون۔ اب یہاں سابحہ کا معنی ایک ہمارے سامنے کیا آیا، سابحہ یسبح سبحا، اس کا معنی ہے رواں دواں اور تیرنا اور تیراکی، یعنی سابحہ یسبح خاصا معنی ہے کسی چیز کے اوپر زور درون یعنی اندر کا جو مومنٹم ہے اس مومنٹم کے تحت اپنی آربٹ پار، دائرے پار مصروفے کے جدوجہد ہونا، تگودو کرنا، جو اس کا فریضہ منصبی ہے اس کو ادا کرنا، یہ سبق عمل۔ اس ضمن میں قرآن حکیم نے 24 41 سورہ نور یہ صفحہ ہے 425 صفحہ 425 صفحہ آیت 41 سورہ نور۔ علم ترا، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ علم ترا، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ ان اللہ کے بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو سب پہ ہو لہو تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے، تسبیح کی حالت میں ہے اللہ کے لیے۔ کون؟ من فی السماوات، جو سماوی کہوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، یعنی من فی السماوات و من فی الارض، کوئی خالی نہ رہا، والطیر، اور پرندے اس طرح وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، صاد صاد، صف باندھے ہوئے، صف در صف، صف بندی کرتے ہوئے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں رفتہ محترم، کل لوگ قد علم صلاتہ و تسبیح، اور من فی السماوات و من فی الارض، اور پرندے جتنے ہیں، من فی السماوات و من فی الارض و طیر، طیور جتنے ہیں، کل لوگ یہ سب کے سب قد علم، یہ جان چکے ہیں، قد علم، ایک میں سے ہر ایک جان چکا ہے۔ کیا جان چکا ہے؟ اس کا بول رہا ہوں صلاتہ و تسبیح، آپ نے اپنی صلات کو اور آپ نے اپنی تسبیح۔ صلات کا یہاں معنی ہے فرائض و واجبات، یعنی خالق اور مالک نے ہر مخلوق کے لیے جو اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، پرفارمنس،
اس کو ادا کرنے کا طریقہ کار اس کی نیچر میں انسٹنس کے طور پر رکھ دیا ہے، حقیقتوں کے طور پر رکھ دیا ہے. وہ ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی اور فرائض و واجبات کے نقشے کو جانتا ہے. اور آگے آیا ہے وہ تسبیح. اب یہاں تسبیح ہے فرائض و واجبات کو انجام دینے کے حوالے سے مصروف جدوجہد رہنا. نہ صرف وہ یہ جان چکا ہے کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے جو پروسیجر ہے، پروسیس ہے، طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کے مطابق مصروف جدوجہد رہنا، یہ بھی اس کو بتایا جا چکا ہے. اور آگے دیکھیے آگے کیا فرمایا، واللہ علیم بما یفعلون. یوں نہیں فرمایا واللہ علیم بما یصنعون، واللہ علیم بما یصنعون. نہ یسبحون کہا نہ یصنعون کا، علیم کس چیز کا؟ بما یفعلون، جو کچھ کہ وہ انجام دیتے ہیں. جن فرائض و واجبات کو وہ انجام دے رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اب یہاں دو چیزیں آئی ہیں رفتار محترم، ایک تو صلاۃ اور دوسری تسبیح. صلاۃ ایک ایسی چیز ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات فطرت کا کوئی ذکر اور انثی، من فی السماوات و من فی الارض ایسا نہیں جو اپنی صلاۃ اور تسبیح کو نہ جانے. صلاۃ کیا ہے وہ کیا محترم؟ اس ضمن میں سورہ القیامہ 75 سورہ آیت نمبر 32 694 694 صفحہ 694 صفحہ آیت نمبر 31-32 سورہ القیامہ. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. یہ 600 قرآن 694 یہ سورہ القیامہ 75 سورہ آیت نمبر 31 اور 33. اس میں 4 لفظ آئے ہیں محترم. اگر یہ چاروں لفظ ذہن میں بیٹھ جائیں تو بہت سے قرآنی مسائل ذہن میں بیٹھ جائیں. فرمایا اور یہ ایک قرآن کا ایک اسلوب ہے وہ ہوگا بائی کنٹراسٹ. یعنی اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں ڈارکنیس کیا ہے تو جو نور اور روشنی ہے نا اس کو بجھا دیں. اب روشنی ہے تو یہ کہتے ہیں ظلمت کیا ہوتی ہے، تو اس روشنی کو غائب کر دیں تو کیفیت جو پیدا ہوگی اس سے اس ڈارکنیس. اب ڈارکنیس میں رہ رہے ہیں، کہتا ہے روشنی کیا ہوتی ہے، بجائے اس میں کہ روشنی پہ لمبے لیکچر آتے ہیں آپ ایک یس لائن دے رہے ہیں، روشنی کا بلب ہے کہ جلا دے، دیا ہے کہ جلا دے گی. تو یہ ہے بل کنٹراسٹ، یعنی جو چیز ہے ازداد سے حقائق کو واضح کر تعرف الاشیاء بازدادها، بل کنٹراسٹ حقائق کو ایکسپلین کر. یہاں 4 لفظ آئے رفتار محترم اور یہ پیئرز ہے. کیا فرمایا؟ ولا صدق ولا صلى. اس کافر مشرک نے نہ تو تصدیق کی، فلا صدق، نہ اس نے تصدیق کی. تصدیق کا معنی سچ کا دکھانا، حقیقت کو حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیں. فلا صدق، نہ اس نے تصدیق کی، اٹیسٹیفیکیشن بھی نہ کی. ولا صلی، اور نہ اس نے عمل صلاۃ. ضابطہ یہ ہے قرآن میں کہ جہاں اقامت صلاۃ کا لفظ ہو اور وقت کے ساتھ مشروع،
یعنی صلاۃ کا لفظ اقامت اور وقت کی دو قیدوں کے ساتھ ہو، وہاں لازماً صلاۃ موقت مراد ہے۔ صلاۃ کا لفظ ہو، دو شرطیں ہوں، اقامت اور وقت، مثلا قبل طلوع الشمس، بعد غروبها، طلوع الشمس، اطراف النہار، عشی۔ اگر کوئی نہ کوئی وقت بھی قید ہو اور اقامت کا لفظ ہو تو اس سے مراد صلاۃ موقت ہے، جو قیام، رکوع، سجدہ اور دعاؤں پر مشتمل ہے اور جماعتی طور پر اسے ہم مساجد میں ادا کرتے۔ اور اگر صلاۃ کا لفظ اقامت اور وقت کی قید سے آزاد ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے احکام الہیہ سے پیچھے پیچھے کرنا، انفرادی اور جماعتی دونوں سطح پر، اور کل کے کل دین کو نافذ کر، یعنی اقامت صلاۃ اس وقت اقامت دین اور اقامت کتاب کے معنی میں ہوتا۔ اب یہاں دیکھیے، نہ تو اس نے احکام الہیہ دین کی تصدیق کی، ولا صلی، اور نہ عمل صلاۃ، دو چیزیں نہیں کی، تصدیق بھی کی اور عمل صلاۃ کی۔ اب آگے دو ضدیں آ رہی، آگے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، کیا کیا؟ تکذیب کی، اور آگے کیا فرمایا؟ اور تولا کیا۔ اب گویا کہ کذب ضد ہے صدق، تکذیب کرنا، فالسیفیکیشن، اور تولا ضد ہے صلح۔ تولا کا معنی ہوتا ہے بیک آؤٹ ہو جانا، کوئی آپ ایگریمنٹ کریں، ایگریمنٹ کر کے بیک آؤٹ ہو جائیں، کسی کے ساتھ دینے کا فیصلہ کریں، ساتھ دے کر عہد کرنے کے بعد آپ بیک آؤٹ ہو جائیں، تو یہ عہد کرنے کے بعد بیک آؤٹ ہو جانا تولا ہے، اور عہد کرنے کے بعد اس عہد پر ڈٹ جائیں۔ اللہ کی عبودیت کا عہد، رسول کے مطاع ہونے کا عہد، کلام الہی کے مقتدا ہونے کا عہد، ان عہدوں پر ڈٹ جائیں تو یہ عمل صلاح، اور بیک آؤٹ ہو جائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے تولا۔ اور یہ جو تولا کرنے والے ہوتے ہیں، یہ تولا کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک نقشہ قرآن نے 531 صفحے پر پھینکا ہے، اور 631 صفحہ سورہ النجم، پانچ سو اکتیس صفحہ، 631 صفحہ سورہ النجم، آیت نمبر 30۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، بس علیحدہ کر لیجیے اپنے آپ کو، اعراض کی، دوستی نہ بڑھائیے، یعنی اعراض یعنی کبھی کترانا، ڈس ایسوسیٹ کر، ڈس ایسوسیٹ کر لیجیے، الگ تھلگ رکھیے اپنے آپ کو۔ کس سے؟ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، جو تولا کرتا، تولا کرتا۔ اور تولا کس سے کرتا ہے؟ تولا کیا ہوتا ہے؟ عن ذکرنا، عن ذکرنا، اور ذکر کیا ہے؟ دو حوالے لکھ لیں، 15، 9، 43، 41۔ ذکر کیا ہے؟ کلام الہی، قرآن پاک۔ تو جو تولا کرتا ہے بیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ کس سے بیک آؤٹ ہوتا ہے؟ عن ذکرنا، ہمارے کلام، یعنی دعویٰ کرتا ہے ہمارے کلام الہی کو مانتا، اور جب اس کے اپنی تقاضوں کا وقت آتا ہے تو کرنی کرتا آتا ہے، گریز کی رانی اختیار کرتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وجہ یہ ہے کہ یہ شخص مرید ہے، اس کے پاس جو ارادہ ہے، چاہت ہے، وہ اتنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بس حیات دنیا کا ساتھ سامان۔
یہ تولہ کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا ذالک مبلغ العلم، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ علم بھی بس اتنا ہی ہے کہ انسان زیادہ تر ایک تیز و ترار حیوان، انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کے پاس ذرا انٹلیکٹ ہے، حیوان کے پاس کوئی انٹلیکٹ نہیں۔ یہ ہے ان کا مبلغ علم۔ کیا مبلغ علم ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، کہ دنیا صرف حیات دنیا ہی مطلوب ہے، مقصود ہے، کسی کے لیے ذاتی کام ہونا چاہیے۔ اور اے مومن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدی۔ اور میں عموماً پریشان اس کی بات نہیں ہے، اگر تم قرآن پیش کرتے ہو اور اول تو آتے نہیں، آتے ہیں تو بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد ڈیلیٹ ہو جاتے، تھوڑی سی ان کی بات نہیں مانی گئی یا مانی گئی اور اس کے بعد تو توجہ کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہوا کرو، اس لیے کہ تیرا رب خوب جانتا ہے وہ کون ہے جو ان کے راستے کو پا کر کھو بیٹھتے، کون ہے جو اللہ کے راستے کو پا کر اس سے چھوڑ کر پھر ان کے راستوں پر چلے جاتے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے کہ جو اس کے راستے کو پا لینے کے بعد پھر اسی کے ہو کے رہ جائے۔ ایک خدا کا معنی ہوتا ہے ہدایت کو پا کر اس پہ چل پڑنا، تو جو کچھ آنے کا یا ملے تو بردوں کو تو مائے بچرا خدانی صاحب و غموں بچرا۔ تو یہ جو صلاحات کا عمل ہے اس کا محترم، یہ کائنات کے گوشے گوشے میں ہے اور یہ زندگی کے ہر دائرے پر اس کا احاطہ ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام جب صلاۃ کا یہ جامع تصور دیتے ہیں تو مذہب کی معدوم صلاۃ والے مذہبی پیشوا ان کے ساتھ ٹکراؤ اور تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اس کی ایک مثال 278 صفحہ 278 صفحہ سورہ ہود آیت 87 قالوا یا شعیب، یہاں پر اوپر آپ دیکھیں آیت نمبر 84 سے اِلیٰ مدین اخاہم شعیب، سیدنا شعیب علیہ السلام کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہاں سے لے کر آپ 86 آیت تک پڑھیں، وہ مربع نماز یہاں نہیں آئے گی، مربع نماز کی کوئی بات نہیں کی، لیکن قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قوم یا شعیب، کہا شعیب علیہ السلام کی قوم نے، اے جناب شعیب، یا شعیب، اے جناب شعیب، الصلاۃ، کیا جو آپ کی صلاۃ کیا جو آپ کی صلاۃ ہے تامروں کو، کیا یہ صلاۃ حکم دیتی ہے؟ حکم دیتی ہے یعنی نبی والی صلاۃ حکم دیتی ہے کیا؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم وہ طور طریقے پرستش کے، پوجا پاٹ کے جو غیر اللہ کے لیے ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ علیحدگی اختیار کر لیں ان پرستش کے طور طریقوں سے جو ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں۔ صلاۃ آپ کی ہمیں یہ حکم دیتی ہے، ایک بات۔ نمبر 2، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور آپ کی صلاۃ ہمیں یہ بھی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مشیت کے مطابق نہ چلیں، یعنی ہمارا مال ہے ہم جس طرح چاہیں کریں، لیکن آپ کی کہتے نہیں کہ ہم اپنے مال میں اپنا تصرف نہ کریں بلکہ مال پر بھی احکام الہیہ کا کنٹرول ہو جائے، یعنی معیشت منڈی
منڈی، معیشت، مسجد، خانقاہ، یعنی زندگی ان لائف ان ٹوٹیلٹی، کون کی کون زندگی جو ہے وہ احکام الہیہ کے ماتحت ہو جائے. تم یہ چاہتے ہو؟ ہمارے ہاں تو مذہب میں کھانے تقسیم کیے ہوئے ہیں، معیشت، معاشرت، سیاست، قانون. ایک بار مذہب کا کیا؟ مذہب کا کام پوجا پاٹ ہے، مسجد میں جائیں تو سجدے کیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو انبیاء علیہ السلام کا یہ صلات کا نظام تھا کہ کون کی کون زندگی جو ہے وہ احکام الہیہ کے ماتحت ہو جائے. قل صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 6:162 6:162 یہ صفحہ 180 صفحہ 180 سورہ الانعام آیت 162. اسلام کیا ہے؟ قل کہو ان صلاتی، بلا شبہ میری صلاۃ، و نسکی اور میری قربانیاں، محیای و مماتی میرا جینا اور میرا مرنا. یعنی صلاۃ، قربانی، جینا، مرنا کیا ہے؟ للہ رب العالمین. یہ میں نے ماتحت کر دیا ہے، قربان کر دے دیا ہے، للہ سرٹن کر دیا ہے میں نے اللہ کو، وہ اللہ جو رب العالمین لا شریک لہ. اور میری زندگی میں، میرے مرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، صلاۃ میں، قربانی میں ایک خالق و مالک کے علاوہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، لا شریک لہ. اب میری ذات میں صرف میرا مالک بستا ہے، میرے مالک کے علاوہ کسی اور کا حکم کیا نہیں چلے گا. اور آگے فرمایا وَبِذَلِکَ أُمِرْتُ، یہ مجھے تو حکم ہی یہ دیا گیا ہے، مجھے تو معمول ہی اس بات پر کیا گیا ہے کہ کون زندگی مالک کو دو. یہ نہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ لمحے، کچھ گھنٹے، کچھ منٹ اللہ اکبر کہتا اسی کی رعایت کے لیے اور باقی وقت کے قواعد اور عدالت کے. وَبِذَلِکَ أُمِرْتُ، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ زندگی کا یہ خاکہ اعداد کروں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اس اسلام میں سب سے اول بمانا نمونہ، آئیڈیل. اور ہر نبی امت کا اول ہوتا ہے، تو کوئی اور آئے یا نہ آئے، مجھے تو یہ حکم ہے تو میں یہ نمونہ اپنی امت کے سامنے، اپنے زمانے کے سامنے یہ نمونہ رکھ دوں. اور ضمن میں رفقائے محترم ہم قرآن حکیم کا ایک عظیم مقام اور حوالے سے دیکھتے ہیں. انبیاء کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ جو صلاۃ کا جامع تصور ہوتا ہے یہ نکال دیا جائے، مذہب کا تصور آ جاتا ہے. اس طرح یہ 372 صفحہ 372 صفحہ آیت 59 سورہ مریم. فَخَلَقَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یہ ماقبل دیکھیں نبیوں کا ذکر ہے. سیدنا نوح علیہ السلام، آدم، ابراہیم، اسرائیل، یہ نمائندہ انبیاء. نوح، ابراہیم، آدم، یعقوب، یہ نمائندہ انبیاء. ان انبیاء کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوا؟ 1959 فَخَلَقَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، جانشین ہو گئے ان کی گدیوں پر، سیٹوں پر ایسے نہ خلق. یہ لام کے جزم کے ساتھ ہے نا، خلفن.
تو اس کا مان ہوتا ہے غلط قسم کا ڈر، قبضہ گروپ آج سے آپ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی مسجد کو پاک، ممبر و محراب پاک قبضہ کر لیا ایسے نا انجا۔ ہمارے ہاں 3 لفظ ہیں، ایک پوت ہوتا ہے اور ایک سپوت ہوتا ہے اور ایک کپوت ہوتا ہے۔ پوت ہے جو اپنے باپ کے پتا کے مشن کو کم از کم بحال تو رکھے، نیچے نہ گرنے دے۔ سپوت ہوتا ہے جو اس کو اور آگے بڑھائے، اور کپوت ہوتا ہے جتنا تھا اس کو بھی لے دے۔ تو یہ جو کپوت ہے یہ خلق ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کا مقصود تھا، مشن تھا، تو اس کو بجائے اس کے کہ آگے بڑھاتے کم از کم اتنا مینٹین نہیں کر رہے تھے نیچے تنزل کی طرف۔ فخلفوا من بعدهم خلف جانشین ہوئے ایسے بد نہاد جانشین۔ پہلا کام کیا کیا انہوں نے اس ٹائم پر؟ اضاعوا الصلاۃ، نبیوں والی صلاۃ کو ضائع کر، یعنی اور کوئی کام نہیں کیا۔ پہلا ڈاکہ جو امتوں میں پڑتا ہے اس ٹائم ہوتا ہے وہ صلاۃ۔ صلاۃ دین کی جو کل زندگی پر حاوی ہوتی ہے، وہ اس کو کل زندگی سے اٹھا کر ایک کونے میں جا کر محدود کر دیتے۔ امامت جو کل زندگی کی تھی وہ 2 رکعت کا امام بن جاتا ہے، کل زندگی کا سجدہ وہ 2 مخصوص وقتوں کا سجدہ بن کے رہ جاتا ہے، کل زندگی کا رکوع ہونا وہ مخصوص اوقات کا رکوع بن جاتا ہے، کل زندگی کا قیام چند لمحات کا قیام بن کے رہ جاتا ہے۔ تو وہ مذہب کیا ہے؟ دین کی جوئی شکل، وہ ممی کے طور پر اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، لیکن نتائج اس سے مراد نہیں ہوتے۔ تو کیا ہوا؟ ایسے نا انجات ان کی جانشین بن گئے، ان کی جانشین۔ پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ الصلاۃ، انبیاء والی صلاۃ، اس کو رائگاں کر، ضائع کر، ڈسپلیس کر، وہ کھو گئی۔ اور واتبعوا الشہوات، صلاۃ کی جگہ پر اپنی من پسند چینجز کر لی، تبدیلیاں کر لی، من چاہی صلاۃ شروع کر دی۔ فسوف یلقون غیا، آئی کہتے ہیں کھاٹر کھائیوں کو۔ اور دیکھو تو دعوے صلاۃ کے باوجود کس طرح وہ کھاٹر کھائیوں میں گر رہے ہیں۔ آج صلاۃ تو موجود ہے کسی نہ کسی طرح، لیکن امت دن بہ دن کھاٹر کھائیوں میں اور گہری ہوتی چلی جاتی۔ یتیم ہے، کوئی رکوالا نہیں، کوئی کروار۔ امت ایک ایسا ریور ہے جس کا کوئی کڈریا نہیں، نگہبان نہیں، اربوں پر مشتمل تعداد، اور 47-50 آزاد ریاستیں، لیکن ایک کلنٹن اور ایک معمولی سا وزیر خارجہ، کسی بینک کا معمولی سا ڈائریکٹر، وہ اس کی پوجا پاٹ۔ تو کیا ہے؟ فسوف یلقون غیا، ہلاکت تباہی ہاتھ اور کھائیوں میں گر۔ اور یہ کیس کیا ہے رکن محترم؟ یہ کیس نہیں ہے نمازیں پڑھنے کا، یہ کیس کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا۔ یہ پہلا کیس، اس سچویشن کو تبدیل کرنے کا پہلا تقاضا توبہ ہے اس ٹائم اترنا کے صلاح۔ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہمارے جو کنسیپٹس غلط ہو گئے ہیں، مس کنسیپٹ کو، غلط تصورات کو دوبارہ اللہ کے کلام کے مطابق کریں، توبہ کریں۔ یہ پہلا تقاضا توبہ کا کیا ہے، توبہ کرو، یعنی صلاۃ کا وہ تصور جو دین کا ہے اسے بحال کرو، مذہب کی بجائے دین کی طرف آؤ، وہ آمانا، اور استرنو ایمان لاؤ۔ اس ایمان لانے سے بعد 2 چیزیں، توحید، اللہ کو مانو توحید کے ساتھ، دعویٰ مومن کر، صفوں میں شرک ہو۔ 30 سورہ روم آیت نمبر 32۔ قرآن حکیم نے کیا کہا؟ اور اس کا آمانہ 2 چیزیں،
اللہ کو توحید کے ساتھ ماننا، اس کا معنی شرک کو ختم کرو۔ اور ایمان سے مراد کلام الہی کو امام و مقتدا ماننا ہے۔ پہلے کا حوالہ ہے سورہ یوسف آیت 106 کہ اللہ کو مانو توحید کے ساتھ، شرک کے ساتھ اللہ پر ایمان اللہ کی نعمت پر نہیں ہے۔ اور ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے، سورہ محمد آیت نمبر 2 47۔ اب بھی میں نے عرض کیا کہ ایمان کے ساتھ مانو گے توحید آئے گی، توحید آئے گی، شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ رفقا محترم ایک مقام دیتے ہیں 30 سورہ روم آیت نمبر 32 488 صفحہ 488 صفحہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، منیبین الیہ، لوٹ آؤ اس ایک الہ واحد خالق و مالک۔ انابہ یونیب انابتا، اپنے رخ کو خالق و مالک کے ساتھ لگا، اپنے رخوں کو قبلوں کو صحیح کرو، ایک الہ واحد کو اپنا قبلہ بناؤ، اور واتقوا، اس کی خلاف ورزیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ اگر کرنے کا ہوگا تو اس کو بجا لائے، روکا گیا ہے تو رک جائے، امر اور نہیں، امر کو بجا لانا، نہیں سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اور صرف اس ایک الہ خالق مالک کے احکام کو بجا لاؤ، اوامر کی تعمیر، نواہی کی اجتناب۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ایک خالق کو پہچان کر اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے الصلاۃ کو قائم کرو۔ اور الصلاۃ کی اقامت کی شرط ہے، وہ کیا؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، الصلاۃ کی اقامت تب ہوگی جب تمہارے اندر شرک نہ ہو۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہوتا ہے، ہم نے شرک کا مفہوم محدود کر دیا۔ شرک کا معنی یعنی چاند، سورج، کالی ماتا، قبر، ایک کو پوجنا، ان کا ڈنڈور، بس نہیں۔ یہاں قرآن نے مشرکین کی کیا تعریف کی ہے؟ من الذین فرقوا دینہم، مشرک وہ ہوتے ہیں جو دین کو تو مانتے ہیں لیکن دین میں تو فرقہ پیدا کر رہے، دین کے اندر بندل بانٹ کرنا، دین کو بانٹ دینا حصوں فخروں میں۔ دین اصل میں کلام الہی ہے، تو کلام الہی کے اندر بٹوارا کر لینا، دینیاتیں الگ الگ کر لینا، پارٹیاں الگ کر لینا، گروہ بندیاں پیدا کر لینا، وقانو شیعہ، اور پھر پہلے دین کا بٹوارا ہوتا ہے، پھر سیاست، معیشت، معاشرت، سب کا بٹوارا ہو جاتا ہے۔ اور کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اپنے آپ کو ناجی اور باقی سب کو ناری کا مشمول کر دیتے ہیں، خوش ہو لیتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، دوسرے جہانے کی۔ تو یہ جو مقامات رفتہ محترم، اس میں ہم نے 44-41 گروہ سے کل کا عالمہ صلاتہ و تسبیحہ یہ دیکھا۔ اب میں تسبیح کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ تسبیح کیا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں تسبیح کا معنی تسبیح لے لی اور اس پر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہنا۔ تسبیح دراصل رفقا محترم توحید کا اس بات ہے، نیگیٹیو، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ لگا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے جو ہم اہم چیزیں نہیں ہیں
ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک قرار دینا، یہ دراصل توحید کی تبلیغ تسبیح۔ تسبیح کیا ہے؟ شرک اور شرکاء اور شفعاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو مبرہ قرار دینا۔ مثلا حوالے تو بہت ہیں، میں ایک حوالے سے آپ کا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سورہ النحل، یہ صفحہ ہوگا 321۔ سورہ نحل آیت 1-2، کیا فرمایا؟ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم نامہ آ گیا۔ عطا امر اللہ، امر کلام الہی، کلام الہی پہنچ گیا۔ فلا تستعجلوا، اس کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لو، سمجھنے میں بھی آہستہ آہستہ سمجھو، جتنا سمجھو عمل میں، اور اس کی تنفیذ میں جلد بازی نہ کرو، ٹھہر ٹھہر کر اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ آگے کیا فرمایا رسول محترم؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحانہ، یہ جو سبحان نون کا زبر ہے، سبحانہ، یہاں ایک پیٹ معذوف ہے، سب پہ سبحانہ، یعنی تسبیح کرو، اس اللہ کی تسبیح کرنا، وتعالی، اور اس کو بلند و بالا قرار دو۔ تسبیح کس چیز سے؟ آگے دیکھیے کیا آیا؟ عما یشرکون، تسبیح کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مافوق قرار دو، کس چیز سے؟ عما یشرکون، ان افکار و تصورات سے، شخصیتوں سے، شرکاء سے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل کر لیے ہیں۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں جو شرک آ گیا ہے تو اس کا قلع کرنا تسبیح ہے۔ تسبیح کیا ہوئی؟ توحید، توحید کا اعلان کرنا، اشاعت کرنا، اسے پھیلانا، اس کے بارے میں ماحول کو سازگار کرنا، یہ کیا تھی؟ یہ عمل تسبیح تھی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم سورہ مزمل 73 سورت ہے رسول محترم، 73 آیت نمبر 7، صفحہ 688۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، آپ پر ایک بہت گراں ذمہ داری عائد ہونے والی ہے۔ یہ گراں ذمہ داری کیا ہے؟ توحید، اگلی صورت میں آ رہی جو حضرت قوم فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ گراں ذمہ داری، مشرکانہ ماحول میں اللہ کی کبریائی کا اعلان، علم اور عمل، توحید۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بوجھل، گراں ذمہ داری آپ کے کندھوں پر کھولنے والی، اور اس کے لیے الم نشرح 94، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی قبر مبارک کو بھی خمیدہ تھا۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس توحید کے لیے راتوں کو اٹھ کر آپ کو تیاری کرنا ہو۔ ان ناشئۃ اللیل، ناشئۃ اللیل اے اقام،
راتوں کو اٹھ کر کسی کام کو انجام دینا، راتوں کی نیند، خاکاؤں کو چھوڑنا، رات کے آرام کو چھوڑنا، نیند غالب ہے۔ تین بنیادی تقاضے ہیں اس کا، نیند اور فوڈ انسٹنکٹ اور جنس۔ تو یہ تین بنیادی تقاضے جبلت ہیں، جنس کی، تغذیہ غذا اور آرام۔ ان تینوں تقاضوں کو منشا الہی کے مطابق قربان کرنے کی تربیت اگر مومن کو نہ ہو تو کوئی فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔ نیند کے سامنے مغلوب ہے، کھانے پینے کے سامنے مغلوب ہے، جنسی تقاضے کے سامنے مغلوب ہے، اللہ کا کام وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے تربیت رات کی ہے۔ ناشط اللیل ہی اشد وطأ، رات کا یہ اٹھنا کیا کرتا ہے؟ اس سے انسان اپنی انسٹنکٹس پر غالب آنے کی تربیت پا وقعا وأقوم قیلا، اور رات کو اٹھ کر جس سبجیکٹ کو آپ یاد کر لیں گے تو اگلے دن جب آپ بیان کریں گے اقوام قیلا تو آپ کے بیان میں اسٹرینتھ ہوگی، قوت ہوگی، طاقت ہوگی۔ اقوام قیلا یہ انسان کے قول کو مضبوط کرتا ہے۔ پیشی تیار کر لینا اپنے آپ۔ آگے فرمایا اِنَّا لَهَا بِالنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، راتوں کو اٹھ کر یہ کام آپ کو اس لیے انجام دینا پڑے گا کہ بلا شبہ دن کے وقت آپ کا کام ہوگا کیا؟ سبحًا طویلا۔ سبحًا طویلا کا معنی ہوا مصروف جدوجہد رہنا، اور وہ نبی کی مصروفیت کیا ہے؟ توحید، تبلیغ، اشاعت، کلام الہی کی تعلیم، تربیت، اس بات و توحید، ابطال شرک، اسی کو قرآن کا سبحًا طویلا، سبحًا مصروف جدوجہد رہنا، طویلا لمبی مدت۔ تو یہ تسبیح ہماری اور یعنی انسانی حوالے سے توحید کا اثبات اور شرک کا انکار، اور یہ گفتگو پر چند مقامات ہم نے دیکھے، اسی کو انشاءاللہ مزید آگے کی دعا سے پڑھائیں گے، اور ساتھ ساتھ قرآن کا تصور موت و حیات یا نشر ثانیہ یا نشر ثانیہ کے حوالے سے ہمارے اور آپ کو اجتماعی فرائض اس پر اتوار کو صبح 9:30 بجے انشاءاللہ نزید کسی زبان کا درس ہوگا۔ وہ آپ کو رکاوان ایسا اس کا کیوں نماز پڑھ رہے ہیں تو نبیوں میں ہی ہے، یعنی وہ نبیوں والی ہے اس کا ایک حصہ، لیکن اس کو کل بنا کر اسی پر قناعت اختیار کر لینا یہ نہیں۔ یعنی اگر ہم یہ حالات کر لیں تو کہیں بس دین کے سارے تقاضے پورے ہو گئے، یہ نہیں۔ یعنی یہ اس نبیوں والی صلاۃ کا مقدمہ ہے، ریہرسل ہے، انڈیکیشن ہے، علامت ہے، منیچر ہے، لیکن اس کے کل کو یا اس کی ادائیگی کو سمجھ لینا بس ہو گیا، یہ بس ہو گیا نہیں، بلکہ یہاں سے آغاز ہوگا۔ جب کیا فرض ادا کرتے ہیں کہ نماز کمل ہو جاتا؟ ہاں، فرض ادا کرنے سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ نافلہ ہے۔ یعنی افضل و صلاۃ المرء، اصل جو فریضہ ہے وہ فرض سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح روٹی ہے تو روٹی کے ساتھ پھل بھی کھاتے ہیں اور مزید کبھی چیزیں بھی لیتے ہیں، ناشتہ بھی کرتے ہیں، تو یعنی اصل فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو رواتب ہیں، نوافل ہیں، جو اس کا حسن ہے وہ اس کو مزید سٹینشن کریں، مضبوط کریں۔ یہ نماز جو ہے یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی افضل ہے۔ مثلاً ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی الفاظی جماعت میں ایاک نعبد ایاک عابد نہیں کا، یعنی صلاۃ جماعت کے ساتھ ایاک عابد نہیں کا، ایاک نعبد، نعبد کا معنی ہے کہ جب اسلام لا اسلام
الا بالجماع ولا جماع الا بالامامہ ولا امامہ الا بالجماع. اسلام جماعت کا تقاضا کرتا ہے، جماعت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، اور اطاعت امامت کے بغیر نہیں ہے. تو اسلام جماعت ہے، جماعت امامت ہے، اور امامت بلا. یہ اس میں منتخب کرتی نابطوں میں مذکر اور مؤنث دونوں آ جاتے ہیں. ہیں. مذکر اور مؤنث دونوں آ جاتے ہیں نابطوں میں. ہاں، الذین آمنوا جب آپ کہیں گے تو ظہر ان سے بنواؤ. اس سے کوئی تعطیل کا بھی مصروف کے بعد تو آپ کے لیے مساجد رسول اللہ اسلام کی مصروف میں اس وقت کی سب خواتین کی لازمن ہوگی. حضرت ابوبکر کے دور تاکہ جدو کے افراد میں جو تھے اس میں مومنات شہید ہوتی تھی، جرح مرم ہوتی سارا. تو یہ بعد میں نہیں، حضرت ابوبکر کے دور میں ایسا ہوتا رہا، حضرت عمر کے دور میں ہوتا رہا. بعد میں کہتے ہیں فتنے کے ڈر کے قید اور تو فروغ دیا، لیکن آپ یہ فتنہ کسی دور میں تک ہونا چاہیے. اور مسجد نبی میں خواتین شریک ہوتی، بیت اللہ میں شریک ہوتی، اور یہاں بھی ہمارے یہاں حدیث و براد کوشش کرتے ہیں. آپ میں ابھی نہیں ہوئے تو میرا خیال ہے 20 آبادی کو مساجد سے پھاڑ دینے کے بعد نظام تعلیم و تربیت اسلامی پکڑوں پر ہوئی لازم ہے کہ ان کو لوگوں میں انفرادی طور پہ جماعت پڑھنے کی فرض ہوئی. یعنی فرض کا مقام تو گھر ہے ہی. ان نماز یعنی جماعت بڑی جماعت کو ترجیح دی جائے گی چھوٹی جماعت سے، لیکن یہ کہ فرد اپنے طور پر اپنے جو ہے جماعت میں اور چھوٹے دائرے میں بڑے دائرے میں. وہاں تو اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اس کے تو آپ ایک طرح کے بلاکس سے بنے گے.